ناظرین، پاکیزہ کا والد اسلم صاحب نے گھر میں چائے پینی چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ چائے اپنی بیٹی کے ہاتھ کی پیتے تھے۔ بیوی کے ہاتھ کی چائے ان کو پسند نہیں تھی۔ وکیل سمن کے ساتھ اس کا ساتھی وکیل بیرسٹر زبیر پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم لڑکیوں کو بھی ایسے ہی مرد پسند آتے ہیں جو مغرور ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر زبیر پر یہ غرور جچتا بھی ہے۔ یہ تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو کہ بیرسٹر زبیر مجھ پر احسان کر رہا ہے مجھ سے شادی کر کے؟ اگر اس کا کیریئر بہت اچھا ہے تو میرا بھی چیک کر سکتے ہو۔ میرا کیریئر بہت اچھا ہے۔ ہاں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے لو کرتی ہوں۔ سمن اسلم صاحب سے پوچھتی ہے کہ آپ نے میرا پیغام اور چاکلیٹ پاکیزہ کو دے دیا تھا۔ اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دے۔ وکیل سمن زبیر کو کال کرتی ہے کہ آج تم بہت بزی تھے پریس کے ساتھ، اتنے رش میں تھک نہیں جاتے؟ نہیں یار، جتنا بڑا کلائنٹ ہوگا اتنی زیادہ کوریج ہوگی۔ ویسے تو نہیں، ہاں آج ضرور تھک گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ تمہارا ہاتھ پکڑوں ان سب لوگوں کے سامنے۔ ہاتھ نہ پکڑنا بھائی، ہم عورتوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اسکینڈل بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شادی کر لو تاکہ تمہیں اسکینڈل سے بچا سکوں۔ اس کے لیے ہمیں اجازت لینی ہوگی۔ اجازت کن لوگوں سے؟ لوگوں سے نہیں، ہے ایک ہستی جس کی اجازت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پاکیزہ فراز سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابا کی دکان پر جاؤں گا، کچھ پیسے لینے ہیں۔ کل بھی تو گئے تھے، کھانا بھی کھایا تھا۔ ہاں گیا تھا، مگر ہمت نہیں ہوئی تھی بات کرنے کی۔ وہ مجھے بالکل نہیں دیکھتے، ان کا رویہ ایسا ہے جیسے دکان پر آیا ہوا کوئی کسٹمر ہو۔ کھانے کا بھی مجھے اسی طرح پوچھا تھا جیسے کسی غیر انسان کو پوچھ رہے ہوں، مگر میں ڈھیر بن کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا، مگر پیسے مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، گھر کے خرچ کے لیے نوکری تلاش کرنی ہے اور گھر کا کرایہ دینے کے لیے۔ اگر تم اپنے گھر جاؤ گے تو تمہاری ماں اور بہنیں تمہیں گھر میں رکھ لیں گی نا؟ ہاں رکھ لیں گی، مگر تمہیں نہیں رکھیں گی پاکیزہ۔ فراز کے جانے کے بعد پاکیزہ اپنا بیگ لے کر دارو مان جاتی ہے۔ جب وہ پولیس انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکیزہ وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ فراز گھر آتا ہے تو وہ اس کا بیگ ٹیبل پر رکھا دیکھتا ہے اور اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی؟ ہم جیسی لڑکیوں کے لیے صرف دارومان رہتا ہے۔ زبیر کو اپنی ماں سے ملوانے سمن گھر لاتی ہے اور دہی بھلے لے کر آتی ہے اور زبیر کو ڈال کر دیتی ہے۔ ارے مسالہ نہیں ڈالا ماں جی، زبیر مسالہ کم کھاتے ہیں۔ اچھا تو پھر اور کیا کیا پرہیز ہے؟ نہیں ماں جی، سب کچھ کھا لیتا ہوں، بس مسالے کم کھاتا ہوں کہ زیادہ عرصہ باہر رہا ہوں نا، اس لیے۔ سمن تم بھی لو۔ جی میں لیتی ہوں، آپ کے لیے ڈالوں؟ ارے نہیں، میں کہاں کھا سکتی ہوں، پتا نکلا ہوا ہے نا میرا۔ آپ کا تو سب کچھ پورا ہے نا جی؟ ہاں جی، سب ٹھیک ہے اور پورا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، انسان سب کچھ پہلے ہی معلوم کر لینا، بعد میں کام کاج گھر بار سب کا پتہ ہونا چاہیے۔ جی الحمدللہ میں صحت مند ہوں اور کام بھی میں وہی کرتا ہوں جو سمن کرتی ہے، بس میں پیسہ بناتا ہوں اور سمن نام بناتی ہے۔ گھر میرا اپنا ہے اور اکیلا رہتا ہوں اور سمن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں جی سمن کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ جو لالی رہتی تھی کمبخت بھاگ گئی ہے اور بھاگی بھی کسی شادی شدہ آدمی کے ساتھ ہے۔ بس کوئی بھی آ کے ان کو آئی لو یو کہہ دے گا تو یہ ان کے ساتھ چل پڑیں گی۔ یہ سمن سیانی ہے، سیانی تو وہ بھی تھی۔ اور بیٹا آپ کے آنے کا شکریہ، کسی بڑے کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ اچھا آپ خود ہی اپنے بڑے ہو، میں سوچ کر پھر جواب دوں گی۔ بوتل منگواؤں آپ کے لیے ٹھنڈی؟ اس کا تو کوئی پرہیز نہیں ہے نا۔ پاکیزہ عدالت کے باہر اپنے باپ کو بائک کو پاس کھڑی ہوتی ہے اور دور سے اپنے باپ کو دیکھتی ہے۔ ان کے آنے پر وہ چھپ جاتی ہے۔ سمن اور زبیر گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں تو زبیر بولتا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری امی اتنی بڑی ہٹلر ہیں اور ان کی اجازت بھی اتنی ضروری تھی۔ ہاں جی، ان کی اجازت کے بغیر میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ امی اور بھائی کے علاوہ